Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am your teacher, Islamiyat teacher, Shahnawaz Ansari. Hope you guys are doing well. So today's lecture is about کہ یہ دنیا کیسے بنی. تو قرآن کریم اس دنیا کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو آئیے آیت سنتے ہیں کہ قرآن کریم اس دنیا کے بارے میں کیا کہتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. جب اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنانے کو ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے 6 دن کے اندر یہ دنیا کی تعمیر کر دی. تو جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو ایک اتنا بڑا سا آسمان نظر آتا ہے. تو جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ اس آسمان کے کلر کے اندر کوئی ڈفرینس نہیں آتا. تو اس اتنے بڑے آسمان کو کس نے بنایا؟ اس اتنے بڑے آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. پھر اس کے اوپر تیرنے والے بادلوں کو کس نے بنایا؟ اس کے اوپر تیرنے والے بادل اللہ تعالیٰ نے بنائے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے پرندے، چاہے وہ کوے ہوں، چیلے ہوں، چڑیائیں ہوں، طوطے ہوں، فاختہ ہوں، کچھ بھی ہو. اور آج کل تو بھائی بچوں بقرہ عید چل رہی ہے. بقرہ عید میں آپ نے دیکھا ہے کہ اتنی ساری گائیں آ گئیں، اتنے سارے بکرے آ گئے. ان سب کا بنانے والا کون ہے؟ ان سب کو کھلانے پلانے والا کون ہے؟ ان کے پانی کی ضرورت کو پورا کرنے والا کون ہے؟ ان کے چارے کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ان سب کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ ہے. ان سب کو پیدا کرنے والے کون ہیں بچوں؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، چاہے وہ آپ کا موبائل فون ہو جس کے اندر ابھی آپ میرا لیکچر سن رہے ہیں، چاہے وہ آپ کے گھر میں رکھی ہوئی ٹیبل ہو، چاہے وہ آپ کے اوپر پنکھے سے ہوا آنے جو آپ کے اوپر ہوا آ رہی ہے پنکھے سے، چاہے وہ پنکھا ہی کیوں نہ ہو، وہ سب کی سب چیزیں اس کی اصل جو ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت کی طرف لوٹتی ہیں. وہ کیسے بچوں؟ دیکھو اللہ رب العزت نے ہر چیز کا را مٹیریل، یعنی کہ اگر پنکھا کاپر اور آئرن سے مل کے بنا ہے اور پلاسٹک سے اس کے اندر خوبصورتی کی چیزیں لگائی گئی ہیں، تو وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت نے را مٹیریل اس زمین کے اندر دے دیا. اور پھر انسان کو اس بات کی عقل دے دی کہ بھئی اب انسانوں میں نے تمہیں عقل دے دی، اب تم ان سب چیزوں کو ڈھونڈو اور جب تمہاری ضرورت میں جتنی چیز ہو اس کو زمین سے نکالو اور انسانوں کی خدمت کے لیے اس کو دنیا میں لے آؤ اور اس سے اپنا حلال رزق بھی کماؤ. تو اللہ رب العزت نے اچھا آپ نے نوٹ کیا کہ آپ کے گھر میں یہ جو پانی آتا ہے، آپ نے اپنے گھر میں دیکھا ہوگا کہ آپ کے گھر پہ ابو موٹر چلاتے ہیں اور پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ پانی کیسے آتا ہے؟ اللہ رب العزت نے انسانوں کو جب پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس دنیا کو پورے ایک منصوبے کے تحت بنایا. تو اللہ رب العزت نے بہت بڑے بڑے سمندر بنا دیے. اب آپ سب بھی سمندر گھومنے گئے ہوں گے تو سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے اور کڑوے پانی کے اندر بدبو نہیں آتی. آپ کو پتہ ہے اگر میٹھا پانی آپ کا کہیں کسی جگہ پہ زیادہ دنوں تک پڑا رہے تو اس میں بدبو آنے لگ جاتی ہے اگر وہ چلنے پھرنے والا پانی نہ ہو، یعنی کہ وہ بہتا نہ ہو. اسی طریقے سے تو اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے کیا انتظام کیا کہ بڑے بڑے سمندر بنا دیے. اب سمندر کے اوپر جب سورج کی دھوپ پڑتی ہے تو اس سے ایواپوریشن ہوتی ہے. تو ایواپوریشن کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے بادلوں کے اندر پانی کو اسٹور کر دیا. پانی اسٹور کر کے یہ بادل آپ کی سیڑھیوں سے لے کے جاتے ہیں کہاں؟ ناران کاغان کے پہاڑ کے اوپر، اور وہاں پر اس پانی کو برساتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ وہاں پہ اپنے فریزنگ سسٹم کے ذریعے سے بغیر کے الیکٹرک کے بجلی کے، کیونکہ وہ تو بار بار چلے جاتی ہے، تو بغیر کے الیکٹرک کے بجلی کے اللہ رب العزت اپنے فریزنگ سسٹم سے کیا کرتے ہیں؟ اس پانی کو پہاڑوں پہ جما دیتے ہیں. پھر جب گرمیاں آتی ہیں تو وہ پہاڑوں سے پانی بہتا ہے اور آپ تک آ جاتا ہے اور پھر آپ ایک قطرہ یا ایک گلاس پینے کے قابل ہوتے ہیں. اور اتنا سارا پانی جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کو اسٹور کرنے کا اللہ رب العزت نے فری میں انسانوں کے لیے سسٹم دے دیا. تو ہم یہ سب بات بتانے کا یہ سب باتیں بتانے کا مطلب آپ کو یہ ہے کہ آپ نے پانی کی قدر کرنی ہے اور پانی کو پھینکنا نہیں ہے اور ضائع بھی نہیں کرنا، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک سب سے بڑی نعمت ہے. اچھا بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ انسانوں کی خوراک انسان کیا کھاتے ہیں؟ آپ گھر میں روٹی کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں اور اس کے علاوہ پیزا کھاتے ہیں، برگر کھاتے ہیں، چکن کھاتے ہیں، چکن نگٹس کھاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیسے آتی ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے چکن بھی پیدا کی، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کے ذریعے کیسے آتی ہے؟ فارمز کے ذریعے سے آتی ہے. تو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے آپ کے آنے سے پہلے اللہ رب العزت نے آپ کے آنے سے پہلے آپ کے کھانے کا انتظام کر دیا. جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے کھانے پینے اوڑھنے اور اس کے رہنے کا انتظام اس کی آمد سے پہلے کر دیتے ہیں.
اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ بیف کا ٹکا کھاتے ہیں، تو وہ جو جانور ہے اس کو اللہ رب العزت نے آپ کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے کہ جب آپ بڑے ہو جائیں، جب آپ کو بھوک لگے اور آپ کو توانائی کی ضرورت ہو، تو اس وقت آپ کیا کھائیں؟ آپ جو ہے نا ان جانوروں کو ذبح کر کر ان سے گوشت حاصل کریں، اور آپ ان سے دودھ حاصل کریں، اور آپ ان سے ان کے اوپر سواری کریں۔ آپ نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہوگا مارکیٹس کے اندر کہ وہاں پہ گھوڑا گاڑیاں ہوتی ہیں، گدھا گاڑیاں ہوتی ہیں، اونٹ کی گاڑی ہوتی ہے، سیڑھیوں پہ آپ نے اونٹ پہ سواری بھی کی ہوگی۔ آج سے پہلے جب موٹر کاریں نہیں ہوا کرتی تھیں، موبائل اور آٹو موبائل نہیں ہوتا تھا، اس وقت لوگ گھنٹوں گھنٹوں گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، گھنٹوں گھنٹوں جو ہے نا وہ اونٹ گاڑی پر، اونٹ کے اوپر سفر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جانور جو ہے وہ سواری کے لیے آپ کے لیے پیدا کیے انسانوں کی، تاکہ آپ ان پر سوار ہو سکیں، ان سے رزق حاصل کر سکیں، یعنی کہ ان کا گوشت کھا سکیں، ان کا دودھ پی سکیں۔ تو بچوں، آج میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور کس طریقے سے بنائی، اور کیا کیا چیزیں آپ کی ضرورت کے استعمال کے لیے پیدا کی اور کس طرح سے پیدا کی۔ اب انہی ٹاپک کے اوپر آپ کو ورک شیٹ ملے گی، آپ نے فیئرلی، یعنی کہ نقل کر کے نہیں، اپنی مما سے نہیں لکھوانا، اپنے بابا سے نہیں لکھوانا، اس کے اوپر آپ نے خود سے کمپلیٹ ورک شیٹ کر کر سر کو سینڈ کرنی ہے، اسکول کو سینڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی ہونا